فتنہ پرست نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ طالبان کو چاہیے کہ فقہ حنفی کے بجائے وہ اسلام نافذ کریں. وہ طالبان کو مشورے دے رہا ہے. ٹھیک ہے بھئی تمہارا کام تھا تم یہ کہو کہ میں دیکھوں گا قرآن اور سنت میں کیا ہے. آپ نے پہلی بات کر کے امت کو توڑ دیا. اور یہ امت تو حضرت ابوبکر کے اوپر بھی نہیں جوڑ سکتی. شیعہ کا ان سے اختلاف ہے. جب حضرت ابوبکر پہ امت نہیں جوڑ سکتی ہے تو آپ امام حنیفہ پہ کیسے امت کو جوڑیں گے؟ آپ کو رسول اللہ کی بات کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. طالبان نے جو قربانیاں دی کبھی اس کی انگلی بھی نہیں کٹائی ہوگی. اس نے انگلی کٹا کے لوگ شہید ہو. طالبان اس سے مشورہ لیں گے کہ اب تو میں نے کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا جب سے افغانستان میں اسلام ہے نا فقہ حنفی ہی ہے. حضرت عثمان کے دور میں آیا تھا تو جو اسلام اس وقت, اس کا نام فقہ حنفی نہیں تھا اس وقت, جو نماز صحابہ تابعین لے کر آئے پٹھان اسی پر آج تک عمل کر رہے ہیں, اسی نماز پہ, اسی تراویح پر, اسی سسٹم پہ. اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. پٹھان کو تو ویسے ہی تبدیل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر وہی فقہ حنفی کی شکل میں لا کی صورت میں 1000 سال سے زیادہ سے نافذ ہے. وہ ظاہر شاہ کے دور میں بھی وہی نافذ تھا. جب رشیا گیا ہے تو پھر دوبارہ جب ریپیئرنگ ہوئی ہے تو فقہ حنفی افغانستان کا لا بنا ہے. پھر طالبان نے جب 5 سال حکومت کی تو انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ افغانستان کا قانون فقہ حنفی ہوگا. اور آج بھی ایسا ہی ہے. انگریز نے آنے کے بعد بھی اس قانون کو اس لیے نہیں چھیڑا کہ اس کو چھیڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ لڑتا ہی رہا ہے 20 سال, ورنہ وہ تبدیل کر دیتا. لیکن وہ بھی جیسا وہ افغانستان کا لا تھا نا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں اسلام ہے اور فقہ حنفی ہے, وہ انگریز بھی اس کو نہیں چھیڑ سکا. جیسے بر صغیر میں انگریز نے جتنے ہمارے آئینی قوانین تھے نا وہ سارے اسلام کے مطابق تھے. تو اس اسلام کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو انگریز کے لا میں ہوتا ہے فقہ حنفی پر فیصلہ ہوگا, کیونکہ سارے فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. پورا بر صغیر, بنگلہ دیش, برما, پاکستان, انڈیا, افغانستان, تاجکستان, بخارا, سمرقند, 1000 سال سے اتنے, حتیٰ کہ ایران میں جب شیعہ حکومت نہیں تھی وہاں بھی فقہ حنفی تھا. 1000 سال سے زیادہ اس پورے اتنی بڑی آبادی میں فقہ حنفی 1000 سال سے زیادہ نافذ ہے. اور آج یعنی ٹچے اٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اسلام نافذ کریں, فقہ حنفی نافذ نہیں کریں. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ کون سا والا اسلام ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں گے. طالبان نے تو ویسے ہی ذبیح اللہ مجاہد نے اعلان کر دیا. ان سے کسی نے کہا نا ذبیح اللہ مجاہد سے کہ بھئی وہ موسیقی کو بھی رائج دیں. انہوں نے کہا بھائی ہم, پھر وہ دلائل مصر کے علماء تو داڑیاں نہیں رکھتے مصر کے علماء. ذبیح اللہ مجاہد نے بولا ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. بھائی صاف ان کا آفیشلی بیان ہے. طالبان کے جو علماء ہیں یا جو آپ کی قیادت ہے وہ کیا موسیقی اور میوزک کو مطلق حرام سمجھتی ہے؟ موږ په دې کې خو چوکاټ د علماو د نظر خبره نه ده. دا د اسلام د اصولو خبره ده او د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه د مذهب خبره. څه مذهب کې فیصله شوی مجتهدین اوس موږ مجتهدین نه یو نوې اجتهاد په دې مورد. اور ان لوگوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کو یہ کہیں کہ اسلام نافذ کریں, فقہ حنبلی کو نکالیں عدالتوں سے. یہ وہاں یہ بات نہیں کرتے. سعودی عرب میں جا کے یہ لوگ کبھی بیان نہیں کرتے کہ فقہ حنبلی کو آپ عدالت سے نکالیں, اسلام نافذ کریں. تو وہ فوراً بولیں گے فقہ حنبلی کیا تورات اور انجیل سے اخذ کیا ہے ہم نے. مدینہ یونیورسٹی تو ایک بین الاقوامی ہے نا, اس میں تو 4 فقہ پڑھائے جاتے ہیں. لیکن سعودی عرب میں جب تک کوئی فقہ حنبلی پراپر نہیں پڑھتا وہ جج یا قاضی بن نہیں سکتا. کوئی مذہبی عہدہ اس کے پاس نہیں آ سکتا. اور حرمین میں جتنی کلاسیں ہوتی ہیں نا حرم میں, جو وہاں کے پرانے جو مدارس چلے آ رہے ہیں وہ ٹوٹلی A to Z فقہ حنبلی ہے. میں نے ان درسوں میں شرکت کی ہے, میں وہاں بیٹھا ہوں. A to Z